अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सऊदी अरब का 100 रुकनी वफ्द वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में पाकिस्तान में मौजूद है और आज भरपूर दिन रहा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और आज जो सऊदी वफ्द है उसने SIFC की मीटिंग में भी शिरकत की है। इस मौके पे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने यह कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकत दारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब का जो वफ्द है बुनियादी तौर पे उसका मकसद जो $5 अरब की सरमायाकारी है सऊदी अरब की तरफ से, उससे मुतालिक जो मामलात हैं पाकिस्तान में, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फिजिबिलिटीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनका जायज़ा लेना है। इस मौके पे पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को ये पेशकश की गई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान में मौजूद एयरपोर्ट्स पर सऊदी अरब और पाकिस्तान जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने जो मटियारी ट्रांसमिशन लाइन है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। 5 स्टार होटल्स जो हैं इस्लामाबाद में ऑफ़र की गई है कि जो CDA की ज़मीन होगी उस पर सऊदी अरब तामीर कर सकता है, उनको चला सकता है और बहुत से मामलात हैं बिलखुसूस माइनिंग को लेकर। और साइड लाइन पे इस वफ्द जब पाकिस्तान में मौजूद है तो एक और डेवलपमेंट हुई है। दहशतगर्दी और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस शेयरिंग का फ़ैसला भी किया है। इस पर कुछ मुफस्सल करेंगे। खित्ते के हालात की बात करें, ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है उसमें कदरे कशीदगी कम हुई है लेकिन अंदेशा मौजूद है। इसराइल की जो जंगी काबीना है उसने मुनक़सिम राय के साथ ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है लेकिन बाज़ाब्ता हमला जो है उस पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया गया है। लेकिन अगर ये कार्रवाई होती है, जवाबन फिर कार्रवाई होती है ईरान की तरफ से, तो हालात किस तरफ जाएंगे। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी जो फ़रीक़ैन हैं उनसे तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की बात की गई है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान की अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआतों में इजाफ़ा कर दिया और ये भी अच्छी खबर नहीं है कि रोटी की कीमतें जो कम हुई थी उस पर अब नान भाई अड़ गए हैं। अभी मैच पड़ा हुआ है, क्या अवाम को रिलीफ मिलेगा, ये भी सवाल अपनी जगह है। नजमुद्दीन शेख साहब पाकिस्तान के मायनाज सफारतकार भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब आपकी तरफ आएँगे, लेकिन इरशाद साहब आज बड़ा भरपूर दिन रहा ये दौरा, और इस दौरे के मौके पर आप क्या समझते हैं कि जो SIFC में आज मीटिंग हुई है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी में भी सऊदी अरब के पाकिस्तान में रुकावटें आ जाती हैं, इंतज़ामी रुकावटें आ जाती हैं, तसल्ली बख्श आप समझते हैं कि आज ये बैठक रही है, सऊदी अरब मुतमईन हुआ होगा? अब्बास साहब, आज की जो कलीदी मीटिंग मेरे नुक्ता नज़र से वो वही है जो SIFC की एपेक्स कमेटी के साथ हुई है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हमेशा विलिंग रहा है और कई शोबों में पहले सरमायाकारी हुई भी है। लेकिन हमेशा ये होता है कि हमारे यहाँ जो सऊदी दोस्तों से बात हो, ये चीन के दोस्तों से भी जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जो आप लोग जब हमारे पास आते हैं कि जी हमें ये मदद चाहिए, $1 अरब चाहिए पार्किंग के लिए, तो अगले 2 घंटे 4 घंटे में वो पार्क हो चुके होते हैं, ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। आपके यहाँ जब हम आते हैं तो जो काम 2 दिन में होता है वो 2 महीने में भी नहीं हो पाता, बल्कि 2 साल में भी नहीं होता। फिर आप कहीं कहते हैं जी पेपर रूल्स आ गए हैं, ब्यूरोक्रेसी का मसला है, अदालतों का मसला है, फ़लाँ है, हमारे कवानीन हैं, ये जमहूरियत है हमारे, ये चीज़ें रुकावटें खड़ी कर देते हैं। तो अब जितने भी मुल्क हमारे यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि जी आप अपने जो ब्यूरोक्रेटिक आपके नॉर्म्स हैं उनको आप निपटें, ये हमारा मसला नहीं है। अदालती निज़ाम आपने ठीक करना है, आप ठीक करें, ये हमारा इशू नहीं है। हमें तो हम जब हमारा सरमायाकार ये अफोर्ड नहीं करता कि वो $2 अरब की, $5 अरब की, $50 मिलियन की सरमायाकारी करे, वो कुछ पैसे अड़ा के बैठ जाए और फिर वो इंतज़ार करता रहे कि भाई ये पैसे असल तो नहीं डूब रहा, मुनाफा तो जब आएगा। हम तो चाहते हैं कि अगर एक 6 महीने में एक मंसूबा मुकम्मल होना है तो वो 5 महीने में मुकम्मल नहीं हो सकता, 6 महीने में तो हो जाए जी। रुकावटें तो ना आए, कहीं स्टे हो गया है, कहीं फ़लाँ जगह से मंजूरी नहीं हुई, 20 जगहों पे आप चक्कर लगवाते हैं। तो ये जो SIFC है बेसिकली ये 1 विंडो ऑपरेशन है। 1 विंडो ऑपरेशन की हम
जनाब सुन रहे हैं ज़िया उल हक के दौर से वन विंडो ऑपरेशन, आज तक ना पाकिस्तानियों को इल्म हो सका कि कहाँ वन विंडो ऑपरेशन है। 26 एनओसी चाहिए होती हैं दुकान खोलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अब देखना, ये मिसाल के तौर पर ये जो हमारे यहाँ रिफाइनरी की बात होती है, ये पिछले दौर हुकूमत में भी हुई, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुई, हुआ कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि SIFC जो है, जो एक इदारा बना ही इसीलिए है कि ना कोई सूबाई हुकूमत उसमें रुकावट डाल सके, ना ब्यूरोक्रेसी रुकावट डाल सके, ना हमारा निज़ाम अदल जो है रुकावट डाल सके, तो किस हद तक ये ओहदा बरा होते हैं। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से आज की मीटिंग जो है वो कामयाब हो सकती है। जितना वो विलिंग हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत हमारी है, विलिंग हमें होना चाहिए और ये रुकावटें दूर होनी चाहिए। और अब देखना ये है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब दोबारा जाते हैं, इन मंसूबों को जिन पर आज बातचीत हुई है मैच्योर करने के लिए, वहाँ जो MOUs हैं उनको साइन करने के लिए, तो वो क्या प्रपोज़ल कितनी मैच्योर हो चुकी हो, ये एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल है इस हवाले से हम नजमुद्दीन शेख साहब से पूछें कि एक तो ये दौरा सऊदी अरब के आला वफ्द का वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में, इसके सिर्फ़ इक़्तिसादी और माशी पहलू हैं या इसके सफारती और इलाकाई ताल्लुकात के हवाले से भी पहलू हैं? आप शेख साहब इस दौरे को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है जी। हमारी दिफाई जो कर रही है जी शेख साहब जी है वो अभी भी कायम है, और इस पे सऊदी अरेबिया को एक ख़ास अहमियत देता है, क्योंकि उनको यकीन है कि जितना पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए फ़राहम करने के लिए तैयार है, और वो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का पूरा ईमान है पाकिस्तान की दिफाई फ़ौज पे। दूसरा कि अभी जो सऊदी अरेबिया अभी जो सरमायाकारी करना चाह रहा है, उसमें आपने रिफाइनरी का जिक्र किया, मेरे ख़्याल में उनके यहाँ कुछ क्रूड है जो कि हर जगह और हर रिफाइनरी में इस्तेमाल नहीं हो सकता जी। अगर वो रिफाइनरी यहाँ बनाएंगे और रिफाइनरी सेटअप करेंगे तो वो उस क्रूड को इस्तेमाल करेंगे जो कि और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हमारे लिए बहुत सूदमंद है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, और इंपोर्ट बिल कम करने का तरीका एक ये भी है कि जो रिफाइनरी बनाए उस रिफाइनरी के लिए हमें कंसेशनल रेट पे क्रूड मिले, जो कि सऊदी अरेबिया चूँकि उस क्रूड को और जगह नहीं इस्तेमाल कर सकती, वो हमें कंसेशनल रेट पे देगा, तो ये रिफाइनरी भी चलेगी, नफ़ा सऊदी अरेबिया के सरमायाकारी को भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। लेकिन ये हमारे लिए अहम है क्योंकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहते हैं और अपनी इंपोर्ट्स तेल की इंपोर्ट्स जो हैं उसको कम करना चाहते हैं। जी अच्छा शेख साहब, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम पेश आती थी वो तो SIFC उसको बिल्कुल करेगी एड्रेस और मामलात उसको मैनेज किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जो महंगी लेबर है और जो मसाइल हैं उनका भी तो सद्देबाब करना है हमने। ज़ाहिर बात है कि वो तेल अगर यहाँ रिफ़ाइन होता है वो हमारी ज़रूरतों के लिए कितना है, क्या हम उसको एक्सपोर्ट अगर करना चाहें तो उसके लिए कितने वसाइल हैं। ये तो सिर्फ तेल का है, बाकी चीज़ें भी मसाइल हैं कि जिन जिन शोबों में मसलन माइनिंग है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, वो जो हमारा मामला है उसको किस तरह हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। देखिए, इसमें पाकिस्तान ने जो अभी सिंगल विंडो ऑपरेशन करने का दावा किया है, ये बहुत अहम चीज़ है कि वो कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, आप अगर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो हम आपके हर जो भी आपका मसला होगा उसका हल हम आपको वहीं पे एक ही विंडो में देंगे।
اب یہ اور سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہماری پرانی دوستی ہے اور ان سے جو ہمیں توقعات ہیں اس پہ وہ پورا اترنے کو لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں بھی پھر یہ جو سنگل ونڈو ہم نے کہا ہے اس پہ پورا اترنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نئے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے جو تیاری کی ہے اس کی بنا پہ مجھے امید ہے کہ اس پہ ہم پورے اتر سکیں گے۔ اچھا، اس وقت سعودی عرب، چین، ایران، پاکستان، یہ ایک ہمارا اشتراک چل رہا ہے کہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ چین میں ہے، چین کی انویسٹمنٹ ایران میں ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے تعلقات ہیں۔ تو یہ جو چین کی انوالومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارے معاشی حوالے سے کتنی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، سفارتی حوالے سے جو ایران اور ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں پچھلے دنوں پیدا ہوئی تھیں اور ابراہیم رئیسی صاحب اب آ رہے ہیں، وہ کتنی آسانی پیدا ہوگی ہمارے لیے۔ افغانستان کی بھی ایک فیکٹر ہے ہماری دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ان باتوں پر بھی غور ہوا ہوگا؟ ضرور غور ہوا ہے، کیونکہ چین کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، جو کہ ان کو جو ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ہے، پاکستان کی سرزمین پہ نہیں۔ میری نظر میں یہ جو دہشت گردی کے واقعے ہیں یہ افغانستان میں سے ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی ان میں ملوث رہتے ہیں۔ اب اس کی کنٹرول کرنے کے لیے آپ نہ صرف اپنا چین کے ساتھ تعاون بڑھانے کی اور رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی اپنی حفاظت کے لیے اس دہشت گردی کو کم کرنا ضروری ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اور جس میں عاصم منیر نے بات کی ہے کہ یہ ہماری پہلی پرائیورٹی ہوگی، اس پہ اب زور دینا ضروری ہوگا۔ جی اچھا شیخ صاحب، آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ اب انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی جو پلان ہے وہ فائنل ہو چکا ہے اور اب MOU جلد سائن ہو جائے گا کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کو روکنے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کی حد تک کی محدود رہے گی یا ایک نیا فورم بنے گا، اس میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہو جائیں گے؟ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کہ پاکستان کے لیے بہت سی تلواریں لٹک جاتی ہیں، جب فیٹف کی تلوار لٹکی تو اس کو ٹیکنیکل سے زیادہ پولیٹیکل کہا گیا، تو اس تناظر میں یہ پیش رفت کیسی ہے؟ نہیں، دیکھیے اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ابھی جو حکومت ہے، اور یہ حکومت نہ ہو اور کوئی حکومت ہو، ان کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ دہشت گردی کو روکنا ضروری ہے۔ اگر دہشت گردی کو روکنا ضروری ہے تو چین کے ساتھ کس نوعیت کی تعاون کرنا ہے یہ بھی واضح کرنا ہے، اور اس کے لیے جو چین کی تحفظات ہیں، جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ نے اسپیشل ایک فورس کریٹ کی ہے تو اس فورس کو ری انفورس کرنا ضروری ہے کہ وہ فورس پوری طرح سے پورے پاورز ہیں اس کے پاس اور وہ پوری طرح سے چینیوں کی حفاظت کر سکے۔ اچھا، ایک ایشو اور ہوگا، وہ ہے امریکہ کا نقطہ نظر یا امریکہ کا تناظر جس کو کہنا چاہیے کہ ہم سعودی عرب ہم قریب پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، چین ایک فیکٹر ہے، ایران ایک فیکٹر بن رہا ہے، ہماری گیس کی ضروریات ایران پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ امریکہ کی طرف سے رکاوٹیں ہیں۔ اب جب ہم قریب آ رہے ہیں چین، سعودی عرب، ایران، پاکستان، تو آپ کے خیال میں امریکہ کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ امریکہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھے گا؟ دیکھیے، امریکہ نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر دیا ہے کہ صاحب ہم یہ پائپ لائن نہیں چاہتے جو کہ جس پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں ان کو جواب یہ دینا ہے کہ صاحب جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے تحت ہمیں $20 ارب کا جرمانہ دینا ہوگا اگر ہم نے پائپ لائن نہیں بنائی، اور پائپ لائن نہ بنائی کی اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پائپ لائن کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم تیل ایران سے لیتے ہیں، لیکن ایران سے لیتے ہوئے اگر ہم سمندر کے راستے لاتے ہیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے،
یہ پائپ لائن ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہم کو بنانی چاہیے. اب اگر امریکہ اس پہ تیار نہیں ہے تو امریکہ اگر اس پہ اعتراض کرے گا تو ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. ہمیں سمجھانے کی پڑے گی کہ اگر آپ ہم سے تعاون اور جگہوں پہ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں ذرا لچک دکھائیے اور ہمیں وہ چیز کرنے دیں جو کہ ہمارے فائدے میں ہے اور آپ کو کسی طرح افیکٹ نہیں کرتا. اچھا شیخ صاحب، اب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہوئی، واقعات ہوئے، اب سمجھتے ہیں کہ اب یہ نارملائز ہوگا یا اسرائیل کوئی جوابی کارروائی کرے گا جس کے بعد یہ کشیدگی بڑھے گی اور معاملہ جنگ تک جاتا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ جو مغربی دنیا میں جس نظر سے حماس کو دیکھا جاتا ہے اور حماس کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسرائیل کوشش کرے گا. کیونکہ اسرائیل کا دیکھیے میری نظر میں بہت واضح ایک مقصد ہے کہ ویسٹ بینک 2 اسٹیٹ سلیوشن کی وہ بات نہیں کرنا چاہتے. وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ پوری طرح سے ایک اسرائیل کا حصہ بنے، یعنی اسرائیل کریٹ ہو جائے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ابھی واقع ہوئے ہیں اس سے اسرائیل کو مغربی دنیا اور علاوہ مغربی دنیا کے اور دنیاوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب آپ آگے بڑھیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ یہ چیز ہو جائے اور اس کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اب ہماری طرف سے تو یہ ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ سب ایران نے بہت کوششلی جو حملہ کیا وہ اس نوعیت کا کیا جس سے واضح ہو کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، لیکن ہم اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے قونصلیٹ پہ حملہ کیا اس کے جواب میں ہم نے ایک آپ کی طرف حملہ کیا ہے، لیکن ہم اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اب اسرائیل بیٹھ جائے گا یا نہیں بیٹھ جائے گا، میرا خیال ہے کہ امریکہ کوشش کرے گا کہ اس کو بٹھائے. لیکن نیتن یاہو کی اپنی اندرونی جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے اور وہ شاید چاہے گا کہ اسی بہانے وہ اپنی اندرونی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اور ایران کے خلاف کام کریں. جی صحیح. اچھا ایک نقطہ شیخ صاحب کے لیے جی شیخ صاحب ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ غزہ سے توجہ ہٹانے کی ساری کوشش ہے. اسرائیل جتنا بدنام ہو گیا تھا اس نے ایک نیا محاذ کھول کے بیسیکلی غزہ سے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم سے توجہ ہٹائی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نقطہ نظر قبول کر لیا ہے تو اسرائیل کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے؟ بہت کامیاب رہا ہے. اچھا. اور اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حماس فلسطینیوں کی وہ ایک چھوٹی گروپ ہے. حماس کی نمائندگی اس کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن جس قسم کے سرکمسٹانسز پیدا ہوئے ہیں وہ اب آتا ہے کہ شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں. ارشاد صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے 22 اپریل کو ان حالات میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان آ رہے ہیں. ایک تو ان کا یہ دورہ اوبویسلی پاکستان ایران تعلقات برادرانہ ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، کشیدگی ہوئی لیکن معاملات بہت تھوڑے وقت میں نارملائز ہو گئے. ان حالات میں جب اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہے ہر لحاظ سے، مغرب اس دورے کو کیسے دیکھے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ پروگرام یہ دورہ پہلے سے طے شدہ ہے. جی پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن بہرحال اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ تو اس کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں گے اور یقیناً یہی سمجھا جائے گا کہ شاید پاکستان اور ایران قریب آ رہے ہیں، پاکستان کی مجبوریوں کو نہیں سمجھا جائے گا. لیکن جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا قومی مفاد مد نظر رکھنا ہے.
ہمیں سفارتی انداز میں امریکہ کو، اس کے اتحادیوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا کرائسس ہمارا کیا ہے، وہ انرجی کا کرائسس ہے، جس کی وجہ سے ہماری صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں، ہماری گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے، جی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سارے مسائل ہیں، اور پھر دہشت گردی کا ایشو ہے۔ یہ دو بڑے ایشو ہیں صحیح، بالکل جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ایشوز ہیں۔ تو اس لیے ہم اگر وہ اس کو کسی اور نقطہ نظر سے دیکھیں بھی تو ہمارا یہ فرض شیخ بنتا ہے صاحب سے بھی شیخ یہ صاحب جان سے لیتے ہیں۔ پوچھیں۔ جی میں میرا کہنا ابھی بھی یہی ہے جی کہ دیکھیے اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن پہ جاری رہے، وہ کہے کہ صاحب ابھی ہم ایران کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اور جو پائپ لائن بننی ہے اس کو ہم بنائیں گے، اور امریکہ کو سمجھائیں گے کہ صاحب اگر آپ کو اس میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس نوعیت کی آپ کے ساتھ کنسیشنز کر سکتے ہیں، لیکن یہ پائپ لائن بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہماری اپنی جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ $20 ارب کی پینلٹی ادا کرنی پڑے اور ہم ہماری جو ضرورت ہے انرجی کی وہ ہم پوری نہ کر سکیں۔ دیکھیں شیخ صاحب یہ جو سی پیک کے حوالے سے بھی روز اول سے امریکہ کا یہی نقطہ نظر تھا کہ ہم نہیں بننے دیں گے، یہ نہیں بننی چاہیے۔ بعد میں IMF کے ذریعے بھی ہم پر دباؤ آتا رہا، اس کے حساب دیں، آپ کے لیے یہ فیزیبل منصوبہ نہیں ہے، لیکن ہم نے سی پیک کا منصوبہ آگے بڑھایا۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے جو آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایران کے ساتھ پائپ لائن کا ایشو بھی آگے اس کو حل کرنا چاہیے، امریکیوں کو قائل کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ قائل نہیں ہوتے، وہ اڑ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ کیا ایران کو ہم قائل کر سکتے ہیں کہ جی پھر ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن آپ ہمیں مہربانی کر کے ایگزمپٹ کریں، یہ $20 ارب ہمیں ادا نہ کرنے پڑیں؟ نہیں، دیکھیے اس میں یہ $20 ارب کا سوال صرف نہیں ہے، سوال اس کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ہماری جو انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ پائپ لائن بنانا ضروری ہے۔ یہ زرداری صاحب نے بہت سال پہلے 20 سال پہلے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ صاحب یہ پائپ لائن بنانا ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور ایران نے اس بنا پہ اپنی طور پہ جو پائپ لائن کی جو بنانی تھی، مجھے تو پہلے شک تھا کہ یہ نہیں بنائی ہے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بارڈر تک وہ بنا لی ہے، اور اب صرف آپ کو ایک 80 کلومیٹرز کے قریب کا آپ کو بنانا ہے پائپ لائن، اور یہ آپ کو بنانی چاہیے۔ امریکہ کو سمجھائیں گے۔ امریکہ نے آپ کو میں یاد دلاؤں کہ سی پیک پہ بھی اعتراضات کیے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اور اس میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اگر چین کے ساتھ تعاون میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال سدھرتی ہے، ہم چین کے ساتھ اس میں تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ ان کے ساتھ پوری طرح سے بات کریں اور پوری ڈپلومیسی استعمال کریں تو وہ شاید آپ کے اس پائپ لائن کے سلسلے میں بھی یہی فیصلہ لیں۔ یہ ضرور کہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کی پرانی مشکل ہے وہ ابھی بھی ان کی جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی جو رائے ہے اس کو پوری طرح سے کلر کرتی ہے، لیکن اس کلر کو دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹیون والٹ ہے، اسٹیون کوک ہے، یہ اور جو لوگ ہیں امریکن فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ میں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ پاکستان کو آپ اس جگہ نہ پہنچائے جہاں پہ ان کو کہا جائے کہ صاحب آپ یا امریکہ کے طرف ہیں یا چین کے یا ایران کی طرف ہیں۔ یہ صورتحال نہ پیدا کریں، کیونکہ پاکستان دونوں کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتا ہے، اور ایران کے ساتھ رشتہ رکھنا اس کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ پڑوسی بھی ہے، اور زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے انرجی کا پرووائڈر بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بریک کے بعد
جو اکنامک اسپیکٹ ہیں اس دورے کے اس پہ ہم بات کریں گے. پاکستان کے وزیر خزانہ واشنگٹن میں ہیں, انہوں نے وہاں ایک ٹی وی انٹرویو بھی دیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پاکستان کو درپیش چیلنجز, کیا ان سے نکلنے کا آغاز ہو چکا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, فیض آباد دھرنے سے متعلق جو تحقیقاتی کمیٹی تھی اس نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے. ون لائنر یہ ہے کہ سابق ڈی جی ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے, اور کمیٹی میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, وزیر داخلہ احسن اقبال اور دیگر جو بیوروکریسی اس وقت موجود تھی, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق ایک میٹنگ میں باضابطہ طور پہ انسٹرکشن دی گئی تھی ڈی جی ISI کو, اور وزیر اعظم کی ان ہدایات کی روشنی میں انہوں نے مذاکرات کیے تھے اور پھر آگے سلسلہ چلا تھا, اور وزیر اعظم نے بھی خود اس بات کی تائید اور تصدیق کی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سالوں تک کیمپین چلی اس بات پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژنز پہ ایک لفظ استعمال ہوا فیض یاب کا, یہ جو سب ہوتا رہا اور آج دوسرے رخ میں وہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہوا پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ISI نہیں تھے, ڈی جی ISI اور صاحب تھے, اور یہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی. اور ہمیں آپ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ ایک سیاسی کمپین ہے, ادروائز جو کچھ بھی ہوا, جو مذاکرات ہوئے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم کی ہدایت پر ہوئے, اور اس وقت کے وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب کی نگرانی میں ہوئے وہ سارا جو مذاکراتی عمل تھا دھرنے کے ساتھ. اور اس وقت بھی ہمیں یہ بتایا گیا تھا ایک بہت بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کہ جناب اصل تو اس لانگ مارچ کو روکنا چاہیے تھا پنجاب میں, لیکن پنجاب میں اس کو خوش اسلوبی سے روانہ کیا گیا, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ پنجاب میں لاہور میں یدھ مچے, اور انگلی اٹھتی تھی اس وقت بھی رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے پنجاب کے اور لا منسٹر بھی تھے, تو انہوں نے وہاں روانہ کر دیا کہ آپ جانیں آپ کا کام جانیں. اب رپورٹ میں بھی آلموسٹ وہی بات کی گئی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہوتی رہیں, کم از کم یہ جو کمیٹی تھی اس پہ انفلوئنس اگر ہو سکتا تھا کسی کا تو وہ موجودہ حکومت کا ہو سکتا تھا, کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا تھا. اور اگر اس دور میں آنے والی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کی پنجاب حکومت, اصل میں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی تھی, وہ یہ تھی کہ جب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو وہ دھرنا کیس کی رپورٹ اس پہ جو فیصلہ دیا نا, اس میں انوالو کر دیا ایسے لوگوں کو بھی, ایسے اداروں کو بھی جن کا کوئی کردار نہیں تھا. تو آپ کو پتہ ہے اس میں کون کون کس ملبہ ڈال دیا گیا تھا. تو اب یہ جو کمیٹی بنی تھی انہی کی ہدایت عمل درآمد نہ ہونے پہ بنی تھی, عمل درآمد نہ ہونے پہ بنی تھی. اب یہ جو بوجھ ہے وہ موجودہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ پر ہے کہ ان کی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے جو کمیٹی بنی, اب رپورٹ آ گئی ہے اور اس میں تعین کر دیا گیا ہے ان کرداروں کا جن کی کوتاہی کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوا, جس میں جانیں بھی کچھ ضائع ہوئی, زخمی ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا اس کا نوٹس لیتی ہے, کیا ایکشن لیتی ہے, یا اس کو پھر سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن یہ واضح ہو گیا کہ اس وقت سپریم کورٹ کو بھی گمراہ کیا گیا تھا اور عوام کو بھی اور گمراہ کیا جاتا رہا, اور کچھ نئے فیکٹس آ گئے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک ہے اس کا پہلو. خاقان نجیب صاحب پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے جب بھی بات ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے کہ ایسا ہو جائے, ایسے کر دیں ویسے کر دیں تو حالات بہتر ہوں گے, یہ سعودی وفد کی جو آمد ہے
اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا ہم واقعی ایسا کر رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اکانومی ٹیک آف کرے گی اور یہ ان کا وفد ایک نوید ہے؟ جب بھی میری آپ سے بات ہوتی تھی میں ایک چیز ہمیشہ کہتا تھا کہ آئی ایم ایف سے انگیج کر جائیں گے تو آپ کے جو میکرو سٹیبلٹی ہے اس طرف چلے جائیں گے. آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ جون میں ہوئی، آج $8 ارب کے قریب زر مبادلہ کے ذخائر بلڈ کیے، $1 ارب کی پیمنٹ تھی کمفرٹیبلی کر دی، روپیہ جو ہے اسٹرینگتھن ہو گیا، انفلیشن ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ ہے، جو بیرونی خسارہ ہے وہ پہلے جو 8 ماہ تھے اس سال کے مالیاتی سال کے وہ $1 ارب ہے، پچھلے دفعہ یہ FY23 میں $4 ارب تھا. ایک تو یہ بات ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ کر لیں گے، اسٹیبلٹی آئے گی اور دنیا جو ہے آپ کی طرف راغب ہو جائے گی، بیکاز IMF کی اسٹیمپ آف اپروول ایون سعودی عربیہ کو بھی کنونس کر دے گی، بسائڈس ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وزٹس، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس کے وزٹس اور ہماری پچ تھرو دی SIFC. یہ ایک عملی جامہ جو ہے ہمیں پہنانا تھا. اب یہ ایک بہت اچھا نیریٹو ہے یار کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں ڈیٹ تو لینا ہے، IMF از اے نیسیسٹی، ویو انڈرسٹوڈ دیٹ، بٹ ہمیں کچھ اور بھی پچ کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ ایک انویسٹمنٹ ریجیم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں جس میں PIA اور ہوٹلز اور ایئرپورٹس اور انرجی سیکٹر میں بیچنے کی چیزیں ہیں، ریکوڈک یا مائنز اینڈ منرلز یا ایگریکلچر کی جو زمین ہے اس میں کارپوریٹ فارمنگ، یا پاکستان کی سروس انڈسٹری ITES سے ریلیٹڈ کیا وہ سعودی عربیہ کو ہیلپ کر سکتی ہے، کیا ہم فوڈ سیکیورٹی میں مدد کر سکتے ہیں KSA کی، کیا ہم ڈیفنس پروڈکشن کی کوئی چیزیں وہاں بیچ سکتے ہیں، کیا ہم 28 لاکھ پاکستانی کو بڑھا کر 35 لاکھ پر لے جا سکتے ہیں. پچنگ پاکستان ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن. اس نیریٹو سے ہی مجھے تھوڑی سی تقویت ملتی ہے کہ ہم یہ نیریٹو تو ایٹ لیسٹ بلڈ کریں. یہ ہارڈ اینڈ لانگ روڈ ہوگی. یہ روڈ 2019 میں بھی شروع ہوئی تھی، ریفائنری کی بات ہوئی، میں ٹیبل پہ تھا جب ہم نے یہ گفتگو کی، میں تب بھی یہی گفتگو کرتا تھا کہ پش کریں اس چیز کو. آج 2024 میں پھر بھی وہی گفتگو کر رہا ہوں. ایونچولی تو یہ کرنا ہی پڑے گا، پر قباحتیں جو سسٹم کی ہیں وہ نہ کروا سکی ہم سے یہ. اور اب SIFC with a whole of government approach, with that coordinated approach with the provinces and the establishment, میں ریئلی امید کرتا ہوں کہ یہ قباحتیں ریموو کر کے ہم کسی ان جو پروجیکٹس آج پچ ہوئے ہیں آپریشنل لیول پہ، وہ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں جس ایریا میں بھی ہیں، انہوں نے ایک جو سینٹینس بولا فارن منسٹر نے، سو آئی وانٹ ٹو ٹیک فرام واٹ دی وزٹر ٹوک فرام اس. انہوں نے کہا کہ براڈ ایریاز میں ہمیں بہت سے سیکٹرز میں پچ ہوا ہے. اوکے لیٹ سے کہ ہم نے یہی کام کیا ہے، سو آئی وانٹ دیم ٹو کم بیک ٹو می. میں آج اس سے زیادہ کی امید رکھتا تھا. آئی تھاٹ ہوم ورک پہلے ہوا ہے جی ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائمنگز کیا ہیں، سیکٹرز کیا ہیں، براڈ ایریاز کیا ہیں، انویسٹمنٹ کیا ہے، واٹ، بیکاز یہ پہلے ہمیں بھی تو سمجھنا ہے نا کہ کہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب انویسٹمنٹ آئے وہ پروفٹس ڈرائیو کرے بائی سیلنگ سم تھنگ لوکلی اور وہ ڈویڈنڈس باہر جائیں. وی ڈونٹ ہیو دیٹ آپشن، وی کانٹ ڈو دیٹ. سو FDI ایسے ایریاز میں آنی ہے جو ایکسپورٹ انہانسنگ ہو، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر ہو، امپلائمنٹ جنریٹنگ ہو. سو یہ ہے ایک اوور آل چیز. آلویز میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں، 2019 میں بھی کہتا تھا، آئی اسٹل ریپیٹ مائی سیلف. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ ریفائنری کی بات ہوئی، انویسٹمنٹ کی $9 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک اور بھی آیا تھا کہ جی 50,000 ٹرینڈ اور سکلڈ لیبر آپ دیں گے اور اس کے لیے ٹریننگ یہاں انسٹیٹیوٹ بنیں گے. وہ سارے کا سارا رہ گیا ہے، ریفائنری والا معاملہ بھی رہ گیا اور ہم وہ لیبر بھی نہیں دے سکے. اب SIFC تو موجود ہے، ایک ادارہ موجود ہے ون ونڈو آپریشن کے لیے، لیکن نیچے جو بیوروکریسی ہے صوبوں کی، مرکز کی، ہمارا جو ایک پورا سیٹ اپ ہے، کیا وہ بھی درست ہو گیا ہے اور وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم فوری پورا کریں گے، اور جب اگلے مہینے یا اس مہینے کے آخر میں وزیر اعظم صاحب جائیں گے سعودی عرب تو وہ پوری
तैयारी करके जाएंगे और फ़ौरन मुआहदे हो जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा? इरशाद साहब, आज दोबारा वही गुफ्तगू हुई है कि जो पाकिस्तान की लेबर है उसको जल्दी तक ट्रेन करके जो नई सिटी नाम है शायद उसका, जो सऊदी अरेबिया में बन रही है, वहाँ पे भेजी जाए। ये दोबारा गुफ्तगू हुई। तो कभी कभी तो बहुत दुख होता है कि कभी कभी साल गुजर जाते हैं और फिर वही हम रिपीट करते हैं बात। दुख इसलिए होता है कि इसमें नुकसान तो हम सब पाकिस्तानियों का है कि अगर हम अमली जामा नहीं पहना पाते। मैं आज भी बहुत एहतराम से ये कहता हूँ कि एक ब्यूरोक्रेसी का काम है, एक डेमोक्रेसी का काम है, एक टेक्नोक्रेसी का काम है, वो आज भी इस सिस्टम में मिसिंग है, मिनिस्ट्रीज में भी मिसिंग है। क्योंकि एनर्जी लगा देना तो एक बात है ना कि वो उनको कहें कि आए आप डायमीर भाषा में हमारी मदद करें। बात यह है कि जब तरसील का निज़ाम, जब डिस्कोस के नुकसान, जब 2700 अरब का सर्कुलर डेट खड़ा होगा, इन चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट पाकिस्तान ने करना है। ये सारा काम इज़ फॉर अस टू डू। ये आपने दुरुस्त रखी है बात सामने हजूर। ये काम तो आप करेंगे तो फिर तो शायद पिचिंग भी की ज़रूरत नहीं होगी। 25 करोड़ का मुल्क है, मतलब वो भी जानते हैं कि डोमेस्टिक भी सेल होगी और ये लेबर बनाकर दुनिया में भी बेच सकती है चीज़ों को। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को संभालना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करना, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को आसान करना, ये सारी चीज़ें तो करनी है। सो आप समझे, इस बात से यूं है हम सब कि ये एक ब्रॉड कनेक्टिविटी है डॉट्स की, जो जब तक नहीं होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 3 साल बाद आपसे गुफ्तगू करूं और मैं कहूं याद कीजिएगा कि उस प्रोग्राम में मैंने तब भी ये कहा था। हमें तो बहुत क्लैरिटी है, बट दिस इरशाद भाई इज ट्रूली हार्ड वर्क। अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो इन डॉट्स को जहां कंप्लीट कर लेता है तो वो चाइना दिखाई देता है, जहां नहीं करता तो सब सहारन अफ्रीकन जैसी कंट्रीज एंड अप हो जाती हैं। So it's our call today where we want to go. डॉक्टर साहब, जो सारी बात आप कर रहे हैं उस कंटेक्स्ट में आपने ट्रेनिंग की बात की, अब लेबर को हमने ट्रेन करना है, लेकिन अब कैसे ट्रेन करेंगे वो एक सवालिया निशान है, जहन में आता है। आज की जो मीटिंग है वो SIFC की एपेक्स कमेटी के साथ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जिस कंटेक्स्ट में आप बात करेंगे? तो पहले मैं लेबर ट्रेनिंग की एक मिसाल दूं आपको। इंडिया ने पहले ITs के वो जो इंस्टीट्यूट थे ना, IITs बनाए, वो 60-70 की दहाई से बन रहे थे। एक लेबर फोर्स तैयार हुई आज, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बाद में आई, जो हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट थी। आज 193 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। सो एक तो इम्पोर्टेंस इसकी बहुत है। अब ये मेहनत का काम है, प्रोविंसेस ने भी करना है, NAVTEX भी हैं, इन सब को ये काम करवाइए। SIFC एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, एक सिंसियरली कंटिन्यूटी की अप्रोच है, ये सब बातें हैं। और एक वन विंडो अप्रोच है। पाकिस्तान में तो कई दफ़ा बड़ी सादा सी गुफ्तगू है ना, ईमेल दें गवर्नमेंट को तो शायद जवाब नहीं आएगा, वो कहीं खो जाएगी, प्रिंट होगी कहीं नीचे जाएगी, उसके बाद उसका जवाब आते आते कहीं डिफिकल्टी आएगी। सो SIFC होपफुली इज डूइंग ऑल दिस वर्क मच फास्टर, coordinating with the provinces, coordinating with ministries, pushing things around. So I really hope कि ये वो कर रहे हों। बट जब प्रोजेक्ट्स पिच होते हैं, they have to be very very professionally handled. I really hope कि उसमें बिजनेस सेंस पूरी हो, उसमें मॉडलिंग पूरी हो, उसमें प्रॉफिट ओरिएंटेशन, क्या कैश फ्लोज बनने हैं उसके, ये सारा काम हुआ हो। नहीं, मेरा यही तो सवाल था कि SIFC है, मुझे एक नौजवान बिजनेसमैन बता रहे थे कि जी IT के शोबे में वो जो इदारा है यहाँ पंजाब में एक बना हुआ है, जब उससे बात करते हैं तो वो वही अंदाज़ कार है जो ब्यूरोक्रेसी का है। वो 1 महीना लगाते हैं, SIF से जब रब्ता किया जाता है, वहाँ से जब दबाव आता है तो वो काम 1 दिन में हो जाता है या 2 दिन में वो फाइल निकल आती है। एक तो ये हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है ये इनकलाबी तब्दीलियों के बग़ैर ये काम कर सकता है। दूसरा, हमारा जो यहाँ सरमायाकार है उसकी भी तो एक मेंटालिटी है ना, वो भी तो सिर्फ बैंकों से और हुकूमत से मराहत और कर्ज़े लेकर बाहर अपना मुनाफा मुंतकिल करना चाहता है। वो भी तो उस जज्बे से, जो कौमी जज्बा होता है, काम नहीं करता। ये भी तो हकीकत है। तो आपने दोनों बातें जो है वो सही रखी हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो रेंट सीकर सा है, वो डिपेंडेंट है
सब्सिडीज पे, वो डिपेंडेंट है सस्ते लोन्स पे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसको हमने कंपेटिटिव बिहेवियर नहीं दिया, बल्कि कुछ इंडस्ट्रीज जो बंद भी नहीं होने देते, और कुछ इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में ही लो क्वालिटी आइटम्स बेचती रहती हैं, हम उनको भी चलने देते हैं। सो कंपेटिटिव फर्म्स भी नहीं हमने बनाई, बिकॉज हमने जिंदा रखा है इस चीज को। सो ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सो अब ये सारा काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के करने का है। ये सारा काम स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यानी कि फाइनेंस सबको पहुंच रहा हो, वो काम करना है। स्पीडा ने एसएमईज का काम करना है। सो इससे आपको जाहिर होगा कि एक तो कोर ब्यूरोक्रेसी है ना, पर जो पेरिफेरी की ब्यूरोक्रेसी है जो ये काम कर रही है, उसमें भी कमजोरी है। जरा आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान में 52 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, सिर्फ 1,57,000 ऐसी हैं, 1,57,000 जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है। जो बड़े ग्रुप्स हैं वो सारा सस्ता लोन ले जाते हैं, 660 ग्रुप टर्फ का लोन ले जाते हैं। अच्छी बात है, कोई मैं इसको बुरी तरह नहीं कह रहा, उनको जरूर एक्सपेंशन करनी चाहिए, बट ये बाकी की फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम भी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्पीडा या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सब का। सो ये सारा पैकेज पुट टुगेदर होना है। एसआईएफसी जरूर पुश करके कोऑर्डिनेट कर सकता है, बट इन सब अदारों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इसके लिए एक चीज आखिरी बोल दूं, हमें थोड़ी गवर्नमेंट लेवल पे ना इनकी टारगेट सेटिंग भी करनी चाहिए कि दिस इज द टारगेट, नाउ गो एंड डू इट। दिस इज द वे, यू नो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की, टारगेट दें, इवैल्यूएट करें, तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। वज़ीर ख़जाना अमेरिका में हैं और उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। उन्होंने कहा पिछले साल की निस्बत अभी हम बेहतर हैं, लेकिन हम IMF का प्रोग्राम चाहते हैं और हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। आप क्या समझते हैं कि अब की बार मौजूदा जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं और जो कारकर्दगी है, उसकी बेस पे IMF के साथ नया प्रोग्राम लेना आसान होगा, या ये पहले से ज़्यादा लेतो लाल के साथ काम चलेगा? और दूसरा, शराइत जो हैं सख्त होंगी या नरम होंगी? फैसल भाई, एक तो ये बड़ी क्लियर है कि मैंने हमेशा कहा है कि IMF की इंगेजमेंट के बगैर पाकिस्तान को चलाना जो है वो कोई प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है। हमारी जो लास्ट IMF की इंगेजमेंट थी, एक तो उसको समझ लें, वो ये है कि वो कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था, वो एक इंटरिम फैसिलिटी थी। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा ठीक है हम भी आपको 9 माह की एक इंटरिम फैसिलिटी दे देते हैं, तो आप ये इंटरिम फैसिलिटी लेकर ये टाइम राइड आउट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम हम राइड आउट कर रहे हैं, अभी भी वो टाइम ही चल रहा है। अब बात यह है कि असल एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है उसकी गुफ्तगू तो अब होनी है कि वो एक प्रोग्राम आएगा जिसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी। मुझे असल बात यह है कि IMF ने तो हमें बता दिया है कि वो अगले प्रोग्राम में क्या चाहते हैं। मैं ये नेक्स्ट एडवाइस दे रहा हूँ, आफ्टर आई कीप सेइंग कि IMF के बगैर नहीं चल सकते, कि अपना एक होम ग्रोन प्लान एक अपने होम ग्रोन इकोनॉमिस्ट से लिखवा लीजिए, वरना आप IMF की स्ट्रेट जैकेट के प्रोग्राम में फंस जाएंगे। उन्होंने तो आपको बिल्कुल कुल्ली तौर पे अपने खदोखाल डिस्क्राइब करके लिख के भेज दिए हैं कि किस तरह पब्लिक फाइनेंसेस को वो स्ट्रेंथन करके नए टैक्स लगाना चाहते हैं, किस तरह एनर्जी सेक्टर की वाइबिलिटी प्राइस पास थ्रूज में चाहते हैं, किस तरह इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग प्लस एक्सचेंज रेट चाहते हैं, यू नो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो ममालिक IMF के प्रोग्राम में जाने के वक्त अपना होम ग्रोन प्लान या माइंड नहीं मेकअप करते थ्रू देयर ओन डॉक्टर्स, दे ऑलवेज फाइंड इट हार्ड टू कंप्लीट IMF प्रोग्राम्स। पाकिस्तान इज So I really hope कि we can put this together. ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। एक ब्रेक के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और रोटी सस्ती होने पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। वैसे तो दुनिया भर में कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि जो हालात हैं, रशिया यूक्रेन वार है, ईरान इसराइल कशीदगी है, फिर फ़लस्तीन के जो हालात हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स तो बनते हैं। पाकिस्तान में भी इजाफ़ा हो गया है। इरशाद साहब, दो डेवलपमेंट्स हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा और साथ ही साथ रोटी जो है वो वफाकी हुकूमत ने, KP हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने सस्ती की, और एक बड़ा रिलीफ था। 4 रुपये रोटी सस्ती हो जाना या 5 रुपये हो जाना बहुत बड़ा रिलीफ था। लेकिन नान भाई, मैं उनके कुछ वीडियो मैसेजेस भी देख रहा था, वो तो बड़े जारहाना हुए पड़े।
کیا اس معاملے میں نان بھائیوں کے مطالبات مانے جائیں گے یا گڈ گورننس کی مثال اپناتے ہوئے حکومتی فیصلے پہ عمل درآمد کراتے ہوئے اسٹیٹ اپنی رٹ کو انڈوز کرے گی؟ اچھا، یہ جو پٹرول کا معاملہ ہے، دیکھیں پٹرول کی قیمتیں جو کل پرسوں بڑھی ہیں، یہ ہم جو انہوں نے ریٹس کا اعلان کیا ہے حکومت پاکستان نے، وہ ان کی بنیاد پر نہیں کیا. یہ 15 دن کا پورے جو پہلے چیز آئی ہوتی ہے نا، سٹاک ہوتا ہے، اس کی بیس پہ. یہ تازہ تو ہمارے پاس نہیں آیا، تازہ ریٹس پہ تو چیز نہیں آئی. اس لیے لوگوں کو یہ چبھ رہا ہے. ایک بات. دوسری اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جب قیمتیں کم ہوں، اگر $10 بھی کم ہوں تو ریلیف جو ہے وہ 90 پیسے کا، 25 پیسے کا، 1 روپے کا ہوتا ہے. اور $5 بڑھ جائیں تو پھر جو نرخ بڑھائے جاتے ہیں وہ 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 8 روپے، 4 روپے. اسٹیبلٹی ہے، اور ڈالر بھی سٹیبل ہے. پچھلے کم از کم 3-4 مہینے سے، 6 مہینے سے، اگست کے بعد سے سٹیبل ہے. تو اس کے بعد ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں، اس کا جو ایک امپیکٹ ہے پوری اکانومی پہ، اس کی روشنی میں آپ کچھ فیصلے کریں. جب آپ کم کر رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے اثرات سارے شعبوں پر آئیں اور عوام کو ریلیف، واقعتاً ریلیف ملے. وہ نہیں ہوتا. اب روٹی کا آپ نے قیمت کم کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہر ایک نے اپریشیٹ کیا کہ بڑی، اور پنجاب نے لیڈ لی. لیکن کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جب آپ یہ کم کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے تو تمام جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو بٹھا لیا جاتا سامنے کہ جی آٹے کی قیمت میں ہم نے کمی کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا ہے، اور ان کی بات سنتے وہ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آٹے کی قیمت میں تو آپ نے کمی کی، لیکن جو باربرداری کی قیمتیں بڑھ گئیں، جو گیس کی قیمتیں آپ نے بڑھا دیں، اس کو بھی تو شمار کریں نا. اب تنور جو ہیں وہ کوئی لکڑیوں پر تو نہیں چلتے، گیس پہ چلتے ہیں. گیس کی قیمتیں لکڑی کون سی سستی ہے ارشاد صاحب؟ جی لکڑی پہ چلتے بھی ہوں کہیں تو وہ کون سی سستی ہے؟ وہ کون سی سستی ہے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر، اور باربرداری کا معاملہ ہے، اس میں جو گیس کا معاملہ ہے، جو لیبر کا معاملہ ہے، وہ بھی تو کاؤنٹ کریں گے نا. بالکل ایسے، بالکل ایسے. وہ چیزیں کر کے جب آپ تیاری کر کے ان کو سامنے بٹھا کے مذاکرات کی میز پر کہیں گے کہ جی آپ کا یہ منافع بنتا ہے، اس سے زیادہ آپ منافع نہ لیں. صاحب اس میں ایک پہلو اور ہے، یہ نہیں کیا جاتا. آپ کی بات بالکل بجا ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر میڈیا سے متعلق کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو جو متعلقہ باڈیز ہیں ان کو لینا چاہیے، اس طرح نان بھائیوں کو بھی لینا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شبر زیدی صاحب نے کہا ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں گے اور 50,000 سے اوپر والے شناختی کارڈ کی کاپی دیں گے. وہ شناختی کارڈ کی کاپی پہ اسلام آباد میں وہ لوگ پہنچ گئے ریڈ زون میں اور احتجاج کیا. ہمارے ایک بہت انفارچونیٹ ہے کہ جب سٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے تو وہ اپنا رونا ہی اتنا روتے ہیں کہ وہ فیصلہ دیکھیں. اگر آپ کے پاس مکمل اعداد و شمار ہوں کہ آٹا اگر ہم نے سستا کیا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے، گیس کی جو قیمت بڑھی ہے وہ اس کا کیا امپیکٹ ہے، لیبر کی اگر بڑھے ہیں، معاوضے بڑھے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہے، باربرداری کا اگر ہوا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے. آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی موجود ہو اور ان کے سامنے رکھیں اور انہیں کہیں جی آپ بتائیں اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے. اگر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر حکومت کا فرض یہ بنتا ہے کہ جی وہ جو فیصلہ کرے اس کو ہر قیمت پہ امپلیمنٹ کیا جائے اور قطعی نہ دیکھا جائے کہ وہ ریڈ زون میں پہنچے ہوئے ہیں یا پنجاب اسمبلی کے باہر. جی بالکل ایسے. یہی دنیا میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیصلہ ہو، اتفاق رائے سے فیصلہ ہو اور جس کی مرضی اس کو مانے. گڈ گورننس بھی ایسے ہی آتی ہے. یہ کوئی بات بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.